الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا صفوۃ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ لائق صد احترام ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی پروگرام محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ARYQ TV کی اس لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا ورد انتہائی اہم وظیفہ ہے، انتہائی اہم ورد ہے، اور سمجھ لیجئے کہ اس پورے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام میں، پورے رمضان المبارک میں جو ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے کلام کرتے رہے، اس کا نچوڑ ہے، اس کا ثمرہ ہے، اور یہ ہے ورد دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضوری حاصل کرنے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معرفت اور حقیقتاً قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کے لیے یہ ورد آپ لکھ لیجئے۔ ہر روز رات سونے سے قبل 313 مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا جائے، اور وضو کی حالت میں پڑھا جائے، اور یہ تصور کرتے ہوئے کہ آپ مدینۃ المنورہ میں موجود ہیں، مواجہہ اقدس کے سامنے موجود ہیں، اور آپ کے درود شریف پڑھنے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے دل کو دیکھنے کی برکت سے آپ کے دل کی گندگی، دل کی غلاظت اور دل پر جو گناہوں کے اثرات، منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں، دل کی سیاہی دور ہو رہی ہے۔ یعنی آپ نے یہ توجہ کرنی ہے، تصور کرنا ہے، ہر روز رات سونے سے قبل 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ حالت وضو میں پاک کپڑے پہن کر کوشش کریں کہ عطر لگا کر آپ یہ تصور کریں کہ آپ مدینۃ المنورہ میں موجود ہیں، مواجہہ اقدس میں موجود ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست آپ کے دل کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ 313 مرتبہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی برکت سے آپ کے دل میں چمک پیدا ہو رہی ہے، دل میں نور پیدا ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس کی برکت یہ ہے کہ اگر انسان استقامت کے ساتھ یہ ورد پڑھتا رہے تو رفتہ رفتہ انسان کے دل کی دنیا ایسی آباد ہو جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی پیار بھی آپ کو مل جائے گا، اور پھر انشاءاللہ خوابوں میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہوگی، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ ہر بات میں، جب بھی کسی چیز میں مدد کی ضرورت ہو، رہنمائی کی ضرورت ہو، انشاءاللہ تعالی ایسی قلبی حضوری مل جاتی ہے۔ برکت الرسول فی الہند شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ اپنا عمل ہے، جو مشائخ چشت اہل بہشت میں بھی ایک مدت سے یہ عمل متعارف ہے، اور مشائخ چشت اہل بہشت کا یہ مجرب عمل ہے۔ If you make this intention, all brothers and sisters, inshallah, I give this ijazah to all the brothers and to all the sisters to recite this with every night before you go to sleep. Recite Durood upon Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam 313 times. And you envisage, you imagine that you are in Madinatul Munawwara and you are in Muwajah Aqdas, right in front of the beloved of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam is directly looking at your heart, and with the observation of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and with the blessings of your recitation, and you sending salutations upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, your heart is being purified, your heart is being illuminated with the nur of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and there are many benefits of this. Inshallah, this will purify your heart, and it will bless you with the true nearness of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and it will give you the true love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and inshallah your eyes will be exalted with the beautiful vision of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. اور اس کی برکات ناظرین ایسی برکات ہیں کہ انشاءاللہ اگر آپ یہ عمل شروع کر لیں اور اس پر استقامت حاصل کر لیں، ہر روز رات سونے سے قبل 313 مرتبہ درود شریف، ہمارے ہاں مشائخ چشت اہل بہشت میں جو اوراد دیے جاتے ہیں، جتنے بھی احبہ ہمارے سلسلے میں بیعت ہیں، اور وہ تمام ناظرین جو QTV ARY کی اس لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے، ٹیلی فونک بیعت کے ذریعے جو یہاں سے رابطہ کر کے ہمارے سلسلے میں شامل ہوئے، ان کو بھی ہم نے یہ اوراد دیے ہیں۔ لیکن جو ناظرین دیگر سلاسل میں بیعت ہیں، وہ اپنے مشائخ سے جو ان کے شیخ ہیں، جو انہوں نے ان کو درود شریف دیا ہوا ہے، وہ درود شریف آپ پڑھ لیں۔ جو ہمارے سلسلے سے براہ راست ٹیلی فون کے ذریعے یا ای میلز کے ذریعے پوری دنیا سے جہاں جہاں سے بھی بیعت ہوئے ہیں، وہ سارے احبہ درود شریف جو ہمارے سلسلے کا ہے، صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، یہ درود شریف 313 مرتبہ پڑھیں۔ آج اس کی
عمومی اجازت دی جاتی ہے ہمارے سلسلے کی جانب سے، اللہ عز و جل اس کی برکات عطا فرمائے۔ اور ناظرین کرام اس کی برکت یہ ہے کہ انسان کو جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب مل جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، اور حضوری قلب اور حضوری بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مل جائے تو انسان کے پھر اعتراضات بھی ختم ہو جاتے ہیں، ہر قسم کے اعتراضات کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کر سکتے ہیں، کیا حضور ہمیں جانتے ہیں، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری پکار سنتے ہیں، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور میں زندہ ہیں، یا علیہ باللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں زندہ بھی نہیں ہیں، جس طرح کچھ سوالات کیے گئے، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی اعتبار سے نور ہیں، نور حسی ہیں یا نور معنوی ہیں، اس طرح بے شمار ہمارے ذہن میں شیطان وساوس پیدا کرتا رہتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام یہ وساوس اسی دل میں پیدا ہوتے ہیں جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب میسر نہ ہو، جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہ ملی ہو۔ لیکن جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضوری مل جائے پھر وہ ایسے اعتراض کرتا بھی نہیں اور نہ ہی کسی کو کرنے دیتا ہے، کیونکہ یہی محبت کا تقاضا ہے۔ ناظرین کرام محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے پیار ہو جائے انسان کو اس میں پھر خامیاں نظر نہیں آتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، حبک الشیء یعمی ویسم، یہ جو پیار ہے اگر کسی کو کسی سے پیار ہو جائے تو وہ محبت انسان کو اندھا بنا دیتی ہے اور بہرا بنا دیتی ہے، انسان اندھا ہو جاتا ہے، انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ حبک الشیء یعمی ویسم، اگر انسان کو کسی سے پیار ہو جائے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے اور بہرا ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان اندھا اور بہرا کیسے ہوتا ہے؟ ناظرین کرام جس سے بھی محبت ہو جائے، جب انسان کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب کے عیب انسان کو نظر نہیں آتے، یعنی محبوب کے عیوب سے انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی محبوب کے عیب کا ذکر کرے کہ دیکھ تیرے محبوب میں فلاں عیب ہے، فلاں نقص ہے، فلاں ڈیفیکٹ ہے، تو اسے وہ عیب سنائی بھی نہیں دیتے، یعنی گویا کہ وہ ان عیوب کو سننے سے بھی بہرا ہو جاتا ہے۔ اب دنیا میں دیکھیں، دنیا میں اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے اس میں ہزار عیب ہوں، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو اگر کسی سے محبت ہو جائے، والدین کہتے بھی ہیں کہ تجھے تیرے محبوب میں کیا نظر آیا، اس کی شکل دیکھ، اس کی عقل، اس کا فہم، ادراک، انداز تکلم دیکھ، نہ ہی اس کے پاس اس کا کوئی کردار ہے، کچھ خوبصورتی نظر نہیں آ رہی، اس کی گفتگو میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، گفتار میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، کردار میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، عیب ہی عیب نظر آ رہے ہیں۔ اسے بار بار بتایا بھی جائے کہ تیرے محبوب میں کتنے عیب ہیں، کتنے نقص ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے تو کوئی نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان کو پیار ہو جاتا ہے تو پیار انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور بہرا کر دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے ناظرین کرام کہ جب انسان کو پیار ہو تو وہ حقیقی پیار ہو۔ اس کے لیے اندھا اور بہرا ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے، انسان پیار کا جھوٹا دعویدار نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آپ دنیا میں کسی چیز کی بھی اگزامپل لے سکتے ہیں، آپ کہیں جاتے ہیں گاڑی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کسی گیراج میں جاتے ہیں، وہاں بے شمار گاڑیاں ہیں، آپ گاڑی کو تلاش کر رہے ہیں، انتخاب کرنا چاہتے ہیں، آپ وہاں پر مالک کو کہتے ہیں کہ مجھے فلاں قسم کی گاڑی چاہیے جس کی فلاں فلاں چیزیں اس میں ہوں، فلاں فلاں فیسلٹیز اس گاڑی میں موجود ہوں، مجھے فلاں قسم کی گاڑی چاہیے۔ آپ ہر قسم کی اس گاڑی کی اگزامپلز آپ دے دیتے ہیں۔ اب وہ آپ کو 3-4 گاڑیاں دکھاتا ہے، آپ کو کہتا ہے یہ بھی گاڑی موجود ہے، یہ بھی گاڑی موجود ہے۔ آپ ہر حوالے سے اس گاڑی کو تنقیدی نظر سے دیکھیں گے، تنقیدی جائزہ لیں گے، آپ اس پر سوالات کریں گے، اس میں یہ بھی خامی ہے، اس میں وہ بھی خامی ہے، مجھے یہ بھی ڈیفیکٹ نظر آ رہا ہے، وہ بھی ڈیفیکٹ نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی آپ کا دوست بھی ہے، کوئی ساتھی بھی ہے، وہ بھی آپ کو بتائے گا یہ گاڑی نہیں لینی، اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے، اس میں فلاں ڈیفیکٹ ہے، اس میں فلاں فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، اس کی سپیڈ کم ہے، اور اس کی مختلف جو گاڑیوں کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بیان کرے گا۔ آپ کو وہ عیب نظر بھی آ رہے ہوں گے اور آپ کا جو دوست آپ کو وہ عیب، وہ ڈیفیکٹ بتا رہا ہوگا، آپ سن بھی رہے ہوں گے۔ لیکن جو ہی ناظرین کرام آپ اس گاڑی کا انتخاب کر لیتے ہیں، جب آپ اس گاڑی کو اپنا لیتے ہیں، جب کہتے ہیں اب میں نے یہ لے لی، آپ نے قیمت ادا کر دی، اب جب وہ گاڑی آپ اپنے گھر لے جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دکھاتے ہیں، دوستوں کو دکھاتے ہیں، اب کسی کو آپ کے سامنے جرت نہیں ہوگی کہ وہ کہے کہ اس میں فلاں ڈیفیکٹ ہے، فلاں نقص ہے، فلاں خامی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب آپ کو اس گاڑی سے پیار ہو گیا ہے، اب آپ نے اس گاڑی کو اپنا لی ہے، اب وہ آپ کی اپنی ہے۔ اب اگر کوئی آپ کو کہے بھی کہ اس میں فلاں نقص ہے، فلاں عیب ہے، آپ فوراً کہیں گے نہیں، مجھے تو نہیں نظر آ رہا، اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی خامی نہیں، اس میں ہر قسم کی آپ کو صرف خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں گی۔ کیونکہ جب انسان کسی چیز کو اپنا لیتا ہے ناظرین کرام، تو اپنانے کے بعد وہ چیز اس کی اپنی ہو جاتی ہے، اب وہ اندھا بھی ہو جاتا ہے، بہرا بھی ہو جاتا ہے۔ وہی مخلص دوست جو اس وقت گیراج میں کہہ رہا تھا کہ اس میں فلاں خامی ہے، اس وقت آپ کو وہ خامیاں سنائی دے رہی
رہی تھی، لیکن جب آپ گھر جاتے ہیں، جب اس کو اپنا لیتے ہیں، اب کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ اس میں بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ عورتیں کپڑے لینے کے لیے جاتی ہیں دکانوں میں اور کتنا سوالات کرتی ہیں، باگن کرتی ہیں، ارے اس میں یہ خامی وہ خامی، لیکن جب اس کپڑے کو اپنا لیتی ہیں تو کسی سہیلی میں جرت نہیں ہوتی کہ اس عورت کو کہے کہ اس میں یہ خامی ہے، یہ نقص ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس چیز کو اپنا لیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ دنیا کی ساری چیزیں عیب دار ہوتی ہیں، ان میں عیب کا امکان ہے، ان میں یقیناً عیب ہوتے ہیں، لیکن جب کسی کو کسی چیز سے پیار ہو جائے، کسی چیز کو اپنا لے تو وہ عیوب سے اندھا بھی ہو جاتا ہے، بہرا بھی ہو جاتا ہے۔ کہ اگر انسان کو دنیا کی ان حقیر چیزوں سے پیار ہو جائے تو اسے عیب نظر نہیں آتے، لیکن کونین کے والی خسرو خوباں سیاح لامکاں صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے بے عیب بنایا ہے، ان میں تو عیب کا امکان ہی نہیں ہے۔ انسان کو ان سے پیار کا دعویٰ ہو اور پھر بھی کہے میرے آقا نور نہیں ہے، میرے آقا مجھے جانتے نہیں ہیں، میرے آقا مجھے پہچانتے نہیں ہیں، میرے آقا کا علم محدود ہے، میرے آقا کا علم اللہ عز و جل کی بنسبت تو یقیناً محدود ہے، لیکن یہ کہنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کا علم نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے احوال سے آگاہ نہیں، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ابھی تک ہمیں پیار ہوا ہی نہیں ہے۔ ابھی ہم پیار کے حوالے سے ذہنی تذبذب کا شکار ہیں، ابھی شکوک و شبہات کا شکار ہیں، ابھی ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقتاً اپنایا ہی نہیں ہے۔ جب انسان اپنا لیتا ہے ناظرین تو پھر اسے عیب نظر نہیں آتے، پھر اسے نقص نظر نہیں آتے، پھر وہ ہمیشہ خوبیاں ہی تلاش کرتا ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا تھا ناظرین کرام، اگر یہ ورد آپ پڑھ لیں اور ہر روز عادت بنا لیں تو آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا قرب ملے گا، ایسا پیار ملے گا، ایسی محبت ملے گی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات کی ایسی چماچم برسات ہوگی کہ اس طرف آپ کی توجہ جائے گی ہی نہیں۔ والدین کہتے ہیں کہ میرا بیٹا کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پکارتے ہو، حضور ہماری صدا سنتے ہی نہیں۔ تو میں یہی کہتا ہوں ناظرین کرام کہ جب آپ کے بیٹے کو حضور سے حقیقی پیار ہو جائے گا تو پھر وہ ایسی بات ہرگز نہیں کرے گا۔ یہ باتیں اسی وقت کی جاتی ہیں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق نہ ہو۔ اور ناظرین کرام، یہ تعلق ایسا حسین تعلق ہے کہ انسان کو دنیا کے ہر غم سے آزاد کر دیتا ہے، دنیا کی ہر مصیبت سے آزاد کر دیتا ہے، ہر پریشانی سے انسان کو ایسی روحانی تسکین اور روحانی اطمینان ملتا ہے کہ انسان کو پھر عیب نظر نہیں آتے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے ہی الاپتا ہے۔ ناظرین کرام، دنیا میں اور یہ جو روحانی تسکین اور اطمینان ہے، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے المواہب الدنیا میں، اور شرح المواہب میں امام زرقانی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عشق ہے، یہ انسان کی روح کی غذا ہے، انسان کی روح کا سسٹننس ہے۔ روح کی پیاس بجھتی ہے تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ مثال کے طور پر انسان کے جسم کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ انسان کی روح کے تقاضے ہیں۔ جسم کا تقاضا کیا ہے؟ جسم روٹی مانگتا ہے، جسم پانی مانگتا ہے، جسم شہوت کی تکمیل مانگتا ہے، یہ جسم کے تقاضے ہیں۔ روح کا تقاضا کیا ہے؟ روح عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کرتی ہے، یہ انسان کی روح کا تقاضا ہے۔ انسان کی روح کو جب حضور سے پیار ہو جائے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایک تمنا تھی، ہمارے بے شمار ایسے دوست ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے دنیا میں عظمت دی ہے، نام دیا ہے، دولت دی ہے، یعنی جو آج کا نوجوان بننا چاہتا ہے، جو پیک اور جو دنیاوی مقام اور دولت، عظمت، شہرت، رفعت، بلندی اور بلند پائیگی حاصل کرنا چاہتا ہے، جن لوگوں کو وہ مقامات مل گئے ہیں، اکثر ہمارے پاس ایسے لوگ، ہماری آرگنائزیشن میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو دنیا میں بزنس ٹائکون شاید کہلاتے ہوں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ دل میں کیسا محسوس کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بچپن میں جب چھوٹی عمر کے تھے اس وقت ایک پیک حاصل کرنا چاہتے تھے، ایک نام کمانا چاہتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے جب وہ نام مل جائے گا، کوئی بڑا مکان دیکھا، بڑا بنگلہ دیکھا، بڑی گاڑی دیکھی تو دل میں تمنا تھی وہ گاڑی مل جائے گی تو سکون مل جائے گا، مکان مل جائے گا، سکون مل جائے گا، فلاں عورت سے شادی ہو گئی تو سکون مل جائے گا۔ لیکن ہر خواہش پوری ہو گئی، لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ خواہشات پوری ہوتی رہیں لیکن مزید خواہشات کو جنم دیتی رہیں۔ خواہشات کی تکمیل کے باوجود ہمارے اندر ایک خلا ہے، ہمارے اندر ایک گیپ ہے، ایک ویکیوم ہے، بے چینی ہے، بدامنی ہے، بے سکونی ہے۔ یہ سکون کیوں نہیں حاصل ہوتا؟ اور یہی پیغام ہم آج دور حاضر کے نوجوانوں تک بھی ناظرین کرام پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں پیک حاصل کرنی ہے، فلاں مقام حاصل کرنا ہے، سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں اور ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان تمام تک ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ سبق حاصل کریں ان سے جنہیں سب کچھ مل چکا اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ملا۔ ناظرین کرام، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں
کہ ہماری روح کو سکون ملے، لیکن روح کی تڑپ اور روح کی پیاس بجھانے کے لیے ہم کھانا کھا لیتے ہیں، روح کی پیاس بجھانے کے لیے ہم پانی پی لیتے ہیں، روح جب تڑپ محسوس کرتی ہے ہم بڑا مکان لے لیتے ہیں، کوئی گاڑی دیکھتے ہیں تو گاڑی خرید لیتے ہیں، کوئی حسین چہرہ دیکھتے ہیں تو شہوت کی تکمیل کے لیے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی روح کی پیاس کیوں نہیں بجھتی؟ کیونکہ ناظرین کرام ہم غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ روح کو پتہ ہی نہیں کہ عورت کیا ہے، روح کو علم ہی نہیں کہ شراب کیا ہے، روح کو علم ہی نہیں کہ مکان کیا ہے، روح کو علم ہی نہیں کہ نام کیا ہے، شہرت کیا ہے، عظمت و رفت کیا ہے۔ روح کو اس سے کوئی غرض نہیں، روح کو فقط ایک چیز چاہیے، وہ حضور کا پیار ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، حضور کا حقیقی عشق ہے۔ جب روح کو حضور کا حقیقی پیار مل جاتا ہے تو روح کو سکون مل جاتا ہے، اور جب روح کو سکون مل جاتا ہے تو ناظرین کرام پھر جسم کے تقاضے بھی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کو ایسا سکون ملتا ہے، ایسا اطمینان ملتا ہے۔ ہم نے یہی پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ آئیں دل کی دنیا کو آباد کریں، دل کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم کر لیں۔ اگر دل کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے استوار ہو جاتا ہے تو ہمارا ہر غم ختم ہو جائے گا، ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر بے سکونی، بد امنی، بے چینی، ہر غم کا مداوا حقیقتاً محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے ناظرین کرام۔ لیکن اس میں تاخیری حربے اختیار نہ کریں۔ اگر آپ جوان ہیں، بزرگ ہیں، 40-50 سال کی عمر بھی ہو گئی ہے، شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں نا، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاجے تو از حال طفلی نہ گشت۔ وہ فرماتے ہیں کہ 40 سال تیری عمر بیت گئی ہے، انسان اپنے نفس سے کہتے ہیں، اے نفس 40 سال گزر گئے، 40 سال برباد کر دیے، لیکن ابھی بھی تیرا بچپنا نہیں جاتا۔ اب بھی جس طرح ایک بچہ نئی چیز دیکھتا ہے، نئی سویٹ دیکھتا ہے تو ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہے، نیا کھانا دیکھتا ہے، ہر نئی چیز کو دیکھتا ہے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 40, 50, 60 سال کی لوگوں کی عمر ہو جاتی ہے جبکہ نفسانی خواہشات بھی ختم ہو جاتی ہیں، پھر بھی نیا چہرہ دیکھا، حسین چہرہ دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے اور کوشش کی کہ اس کو بھی حاصل کیا جائے۔ تو کیوں ہم چاہتے ہیں کہ بغیر لذت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قبر میں چلے جائیں؟ کیوں ہم چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے بغیر ہم قبر میں چلے جائیں؟ ناظرین کرام آئیے آج ہم ارادہ کر لیں کہ ہم دنیا کی لذت کو ترک کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار کی لذت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ناظرین جب وہ لذت مل جاتی ہے، اگر لذتیں ترک لذت بدانی دیگر لذتیں نفس لذت نہ خانی، اگر انسان کو ترک لذت یعنی کوئی حسین چہرہ نظر آئے تو اس سے آنکھیں بچا کے، آنکھیں دور کر کے، اس سے نظریں جھکا کے گزر جائیں، پھر دیکھیں کہ دل میں کتنی رقت پیدا ہوتی ہے، کتنا سکون پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ سکون ایسا ہے ناظرین کرام جو حرام میں حاصل نہیں ہوتا۔ نظارے کی ہوس ہے تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہیں کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ نہ دیکھ کے جو مزہ ہے وہ ناظرین کرام دیکھنے میں نہیں ہے، اور جو نہ دیکھ کے مزہ حاصل کرتا ہے پھر وہ دل کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو دل کو دیکھتا رہ اور پچھلی رات ہونے دے، جلوس حسن تیری جلوہ گاہ دل سے نکلے گا۔ میں اپنے دل کو یوں پیش نظر سیماب رکھتا ہوں کہ میرا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا۔ دل کی دنیا کو پاک کر لیں تو کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ملے گا، حضور کا قرب ملے گا۔ ناظرین کرام اسی دل کے حقیقی پیغام کو پہنچانے کے لیے ہم ابتدا سے لے کر آج تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پرچار کر رہے ہیں تاکہ ہم دلوں کو قریب کریں۔ دلوں کو دور کرنے والے بہت ہیں، نہ کوئی دل ملاتا ہے نہ کوئی دل سے ملتا ہے، کسی نے سچ کہا ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ آئیے دلوں کو ملانے کی کوشش کریں، اور جو باتیں بھی ناظرین ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے دل سے پہنچانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ایک بھائی نے ای میل بھیجا تھا کہ اتنی کتابیں آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہیں، کتابوں سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ابھی عشق کی بات ہو رہی ہے، عشق کی بات کے لیے کتابوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ صفائے دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی، عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں۔ ہم اس کتاب کو کھول کر ناظرین کرام آپ سے کلام کرتے رہے ہیں، اسی لیے اس کلام میں اثر تھا جو آپ نے قبول کیا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کو آپ عملی جامہ بھی پہنائیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔